کیونکہ ہماری ساری محنت کا عنوان کسی چیز پر آنا اور ساری انسانیت کو اس پہ لانا ہے۔ اسے دعوت کی محنت کے اعمال میں جتنے ہم اس پر آتے چلے جائیں گے، انسانیت اس پر آتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہمارا ہر عمل جو ہے وہ آنے اور لانے کے لیے، ہم یہ ساری جو محنت کر رہے ہیں، اس محنت میں بنیاد میری ذات کا بننا ہے۔ اس لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے، میں بنا سارا عالم بنا، میں نہ بنا سارا عالم بنا، پھر بھی کچھ نہ بنا، میں خالی رہوں گا۔ اگر میں خالی رہا تو ساری انسانیت بن گئی تو انسانیت کو فائدہ ہوا، اور میں بنا، اس لیے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو محنت فرماتے تھے، نبی لانے کی محنت کرتے تھے، اس لیے کہ نبی اپنے اعمال میں پختہ کار، مکمل، اکمل، کامل، اعلیٰ درجہ، اس لیے ساری انسانیت کو اس پر لانے کی محنت کرتے تھے۔ ہم آنے کی محنت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ نہ اعمال ہے، نہ ہمارے اندر وہ اعمالوں کی حقیقت ہے۔ ہم اس پر آنے کی محنت کر رہے ہیں۔ اب جتنا آدمی اپنی ذات کو اس رستے میں بننا اور اپنی ذات کو اللہ رب العزت کی ذات سے منوانا سامنے رکھے گا، اس رستے کی مشقت اور مجاہدوں کو اللہ کا انعام سمجھے گا۔ پھر وہ آرام پسندی اس کے اندر نہیں ہوگی، پھر مجاہدہ پسند ہوگا۔ ضرورتوں کے پورا ہونے پر شکر اور نہ ہونے پر اللہ کی طرف رجوع انابہ بڑھائے گا۔ اس لیے اس بحث میں بنیادی طور پر ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جسم اور روح مشقت کی عادی۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے محنت کی، انسانیت کو لائے، اور اس رستے کی مشقت اور مجاہدوں کو اللہ کا انعام سمجھا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، عمل مقصود نہیں ہے، عمل کے پیچھے کا مشقت اور مجاہدہ مقصود ہے۔ جس عمل کے پیچھے جتنا بڑا مجاہدہ ہوگا، اس عمل کی حقیقت اور قوت اللہ کے یہاں قبولیت میں زیادہ ہوگا۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہر عمل میں مشقت اور مجاہدہ برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی چاہت کی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی چاہت میں لگ جائیں، اور اللہ کی چاہت میں لگنے میں جو مشقت، مجاہدہ، قربانی آئے، اس کو اللہ عز اسمہ کی طرف سے اللہ کا انعام سمجھیں۔ کیوں؟ اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارا اور اللہ کا ربط مضبوط ہو رہا ہے۔ دل نہ چاہتے ہوئے گرمی میں بیٹھنا، ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی انسان کا کسی عمل میں دل نہ لگے اور وہ اپنی ذات کو اس عمل کے لیے تیار کرے، اس پر اللہ اس کو ایسا اجر نصیب فرمائیں گے جیسے میدان جہاد میں کفار کے سامنے ڈٹ گیا اور سامنے والے لشکر کو روک کے کھڑا ہو گیا، اس پر جو انعام ملے گا، اللہ نفس کے خلاف کرنے والوں کو بھی ایسا انعام دیں گے۔ اس لیے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں فجر اور عشاء کی نماز گھر پڑھ لیا کروں؟ اب ان کا گھر اتنا دور تھا، آج بھی اگر ماشاءاللہ جو اجاز مقدس تشریف لے جاتے ہیں تو مسجد قباء اور ان کا گھر جیسے ہماری سفید سفید دیوار بنی ہوئی اتنا دور تھا، محراب بنی ہوئی،
اور نابینا سے اندھیری کی وجہ سے ڈر بھی ہے، خوف بھی ہوتا ہے کوئی زہریلا جانور نقصان نہ پہنچا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا پڑھ لیا کرو۔ پھر فرمایا ٹھہرو، کیا آپ کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا اذان کی آواز تو آتی ہے۔ تو فرمایا گیا نہیں، تم مسجد میں آ کر جماعت کی نماز ادا کرو، تمہارا مسجد کی طرف کا اٹھنے والا ہر قدم اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، اس پر اللہ اجر دیں گے۔ تو یہ جو ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت کا جو عنوان ہے، اس میں بنیادی چیز یہ ہے اپنی چاہتوں کے خلاف ہم اپنے آپ کو اللہ کے یہاں منوائیں۔ ہاں، اللہ کے کیا کریں؟ منوائیں۔ ایسا نہ ہو میرے دوستوں وقت گزر جائے، اس لیے اللہ جل جلالہ منوالو عطا کرنے والے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے اندر ہماری اپنی ذات کا نفع بعض اور نماز میں نظر آتا ہے، ذکر میں نظر آتا ہے، قرآن میں نظر آتا ہے۔ ہم جس محنت کے لیے جمع ہوئے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، اس سے پہلے ایک محنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز نہیں دی گئی، دعوت بھی نہیں دی گئی، ذکر نہیں دیا گیا، قرآن نہیں دیا گیا۔ مکی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں عطا کی گئی۔ پہلی چیز بے چینی، انسانیت کی بے دینی دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے۔ ابھی آپ کو علی اعلان دعوت دینے کا حکم اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہوا، اس سے پہلے دو چیزیں، ایک اخلاق اور ایک بے چینی، غم، درد۔ کیا بے چینی؟ انسانیت کا کیا ہوگا کہ مکہ جیسی سرزمین بیت اللہ میں برہنہ طواف، اب اللہ کے نبی برہنہ طواف کو دیکھ کے بے چین، بت رکھے ہوئے جو ساری دنیا کی ہدایت کا فیضان کی جگہ وہاں اللہ کے غیر کو پوجا جا رہا ہے۔ اب اس چیز کو دیکھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے تھے، غم زدہ ہوتے تھے۔ آپ کے جسم اثر سے بھوک نکلتی تھی، بھوک کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ بچیوں کا زندہ در گور ہو جانا، کر دینا، اللہ، بات بات کے اوپر لڑائیاں، زنا عام، فحاشی عام، شراب عام، لڑائیاں عام، عصمتوں کو اچھالنا عام، عفتوں کو معذور کرنا عام۔ پیارے نبی سے بے چین ہوتے۔ میرے دوستو، دعوت و تبلیغ کے کام میں پہلی بات ہے بے چینی پیدا کرنا۔ ابھی ہمیں پیدا نہیں ہوئی، اس لیے ہم کامل تبلیغ والے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب لوگوں کی بے دینی ہمیں بے چین نہ کر دے۔ اس لیے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن تھے، ہر وقت غم زدہ، ہر وقت درد میں ڈوبے ہوئے۔ اس لیے پہلی بنیادی چیز جو ہم سے چاہی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا درد و غم چاہا جا رہا ہے۔ انسانیت کی بے دینی ہمیں بے چین کر دے۔ جیسا دنیا کے نقصان کو دیکھ کر ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 50 آدمی بے چین ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اسکوٹر پہ آدمی چینی لے کے جا رہا ہے اور چینی میں ایک سوراخ ہے۔ تو انسان جن چیزوں کو نقصان تصور کرتا ہے اس نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جن چیز کو انسان خود نقصان نہیں سمجھتا اس سے بچانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اب وہ چینی یا آٹا یا کوئی بھی چیز ایسے جو گر رہی ہے، کتنے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی فلانا تیرا نقصان ہو رہا ہے، چینی سے کیا ہو رہا ہے، سوراخ سے چینی نیچے گر رہی ہے۔ کیونکہ انسان اس کو اپنا نقصان تصور کرتا ہے، اس کے مشاہدے میں کہ چینی کا گرنا کیا ہے، نقصان ہے، آٹے کا گرنا نقصان ہے، نمک کا گرنا نقصان۔ اس لیے ہر آدمی کیا کرتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نبی اعلیٰ نقصان سمجھتے تھے،
آج ہم نے ادنا نقصان کو سمجھا یہ بھی نہیں کیے، لیکن جو اعلیٰ نقصان کیا تھا کہ قیامت کی ہولناکیوں سے انسان بچ جائے، قبر کی وحشت سے انسان بچ جائے، موت کی سختی سے انسان بچ جائے، آخرت کے دن کی ہولناکیوں سے بچ جائے، اللہ کا عرش کا سایہ مل جائے، پل صراط پر ویسے گزر جائے، اللہ اکبر۔ تو نبی برائی کو اس برائی کے ذریعے سے آخرت کا نقصان اور اچھائی کے ذریعے سے آخرت کا انعام کا تعارف دنیا میں کرواتے ہیں کہ اصل نقصان یہ ہے، اصل نقصان یہ ہے اور اصل فائدہ یہ ہے۔ اس کے لیے دعوت و تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے، اس کا بنیادی عنوان کیا ہے؟ نبی والا غم حاصل کرنا۔ اب نبی والا غم ہمیں اگر حاصل ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ یہ دنیا بازاروں میں زیادہ رہے گی یا مسجد میں زیادہ رہے گی؟ بتاؤ بتاؤ بھائی۔ لیکن ابھی ہمیں وہ غم ہی نہیں لگا، ہمیں وہ درد ہی نہیں لگا۔ نبی نے محنت کی، 40 سال تک انسانیت کا درد و غم سہتے 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 اللہ اکبر تنہائی میں غار ہرا میں چلے جاتے اور اللہ سے آوازاری کرتے تھے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ تو میرے دوستو، جب ایک جگہ پر اللہ پاک نے نبی کی فکر کو پہنچا تو 40 سال کی عمر میں اللہ نے امر فرمایا، اب جس انسانیت کے درد و غم کو لے کر پھر رہے ہیں، ان کو آخرت کی ہولناکیوں سے بچاؤ، آخرت کی وسعت کی طرف بلاؤ، ہماری ذات کا تعارف کرواؤ۔ اب مکی زندگی میں نبوت کے اعلان سے پہلے 2 چیزیں دی گئی، نبی کو دی گئی، ایک درد و غم اور دوسرے اخلاق۔ اخلاق آپ کے ایسے تھے کہ کوئی ایک انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی کمی ہے۔ بچپن سے لے کے 40 سال تک پوری مکہ کی سرزمین میں ایک آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی کمزوری کو نہیں دکھا سکتا۔ اخلاق ایسے دیے، اخلاق ایسے دیے۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے اخلاق کو بناؤ، اپنی کمزوریوں کو دور کرو۔ اسے مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہماری گھنٹوں کی تقریر کام نہیں کرے گی، ہماری ذات سے نکلنے والا عمل اب کام کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو کونو مثلنا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کو ایسا بنایا ایسا بنایا ایسا بنایا کہ نبی کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ اور نبی جس بات کے لیے دنیا میں تشریف لاتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے صحابہ کو ایسا بنایا کہ لمبی چوڑی زندگی کی دعوت نہیں دیتے تھے، ایک جملہ فرماتے تھے، کونو مثلنا کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ تو دعوت کی محنت دعوت کی صفات کے ساتھ ہے، خالی بولنا اور سننا اصل نہیں ہے۔ شیطان نے دھوکے میں ڈالا، بھائی دعوت کو کہو اور زندگی اس سے خالی، دعوت کو کہو دعوت کو بولو لیکن زندگی اس سے خالی۔ تو یہ زندگی، ان بولوں کا اثر انسانیت کی زندگی پر نہیں ہوگا۔ انسانیت کی زندگی کا اثر جب ہوگا کہ یہ بول زندگی کے مطابق ہو جائے، مشاہدے کی زندگی غیب کے تابع ہو جائے، خبر کے تابع ہو جائے کہ جو کچھ میرے اللہ نے فرمایا حق اور سچ، اور میرے نبی نے جو بات پہنچائی وہ حق اور سچ ہے۔ اس پر آنے اور لانے کا نام دعوت و تبلیغ ہے۔ خالی کہنا سننا کافی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے امر سے جب دعوت عنوان بنا
اور اللہ اکبر. پھر اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت دینا شروع کی. تو اللہ کے نبی کو 3 چیزیں مکی زندگی میں عطا ہوئی. پہلی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. دوسرا، صبر کا کرنا. تیسرا، مشقتوں کا جھیلنا. اگر یہ 3 چیزیں نکال دی جائے تو بول رہ جائیں گے، باقی کچھ نہیں رہے گا. اب دعوت دینا ہے اور دعوت کے ذیل میں جو مشقت اور مجاہدہ ہے اس کو اللہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے. اور کسی سے اف نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی. تو دعوت اور دعوت کے ذیل میں صبر، طعنے، تشنیاں، بد اخلاقیاں، تکلیفوں کا پہنچانا، ان سب کو کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے. اور پھر تیسری بات فرمائی، اخلاق. اف نہ کرنا، اف نہ کرنا. سکھایا گیا کہ دعوت کی صفات کے ساتھ ہے، دعوت بولوں کا نام نہیں ہے. دعوت کی صفات کے ساتھ ہے. دعوت کے ذیل میں یہ کہنا اور سننا خالی کافی نہیں، دعوت زندگی کے ہر شعبے کو مضبوطی اور آگے بڑھانے کے لیے. تقوی میں روز آگے بڑھ رہا ہوں، توکل میں روز آگے بڑھ رہا ہوں، عبادات میں روز آگے بڑھ رہا ہوں، علم میں روز آگے بڑھ رہا ہوں، اخلاق میں روز آگے بڑھ رہا ہوں، ذکر میں روز آگے بڑھ رہا ہوں، تواضع میں روز آگے بڑھ رہا ہوں، عاجزی انکساری میں روز آگے بڑھ رہا ہوں، اخلاص کے اندر روز آگے بڑھ رہا ہوں، اور انسانیت کے درد و غم میں روز آگے بڑھ رہا ہوں. دعوت زندگی کے ہر شعبے کو قوت پہنچانے کے لیے خالی کہنے اور سننے کا نام دعوت نہیں ہے. ہم نے سمجھ لیا چلو بھائی. اور دعوت صفات قبولیت کے ساتھ صفات میں آگے بڑھنے کا نام دعوت ہے. اس لیے فرمایا جو کچھ پاس ہے اس کو خرچ کر دو. ابو بکر رضی اللہ عنہ بس 40,000 درہم سب تھوڑا 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 کر کے کیا کر دیا؟ اب کس کے ہو گئے؟ اب کس کے لیے رہ گیا؟ بولو بھائی، اللہ کے. بولنے نہیں. اگر بول اللہ نکل گیا تو شیطان تو گیا ہاتھ سے. شیطان اپنے ہاتھ ملے گا یہ سب میرے ہاتھ سے نکل گئے. اب مشقت اور مجاہدہ آ رہا ہے لیکن کسی سے اف نہیں کیا. اگر جذبہ ہے تو ایک ہی ہے، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کریں. قبیلے والے کیا ہوئے؟ چلے گئے. بنو تیم والے نکل گئے. یہ کیا ہے جس کے لیے مار کھائی اسی کا نام لے رہے؟ اور نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. اب مشقت اور مجاہدہ برداشت کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا کہ اللہ کے نبی گلے مل رہے ہیں اور بوسے دے رہے ہیں، اور ابو بکر حضور صاحب کو بوسے دے رہے ہیں. اب اپنی اس مشقت اور مجاہدے پر یہ نہیں کہا کہ یہ سب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے، یہ نہیں کہا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری والدہ بہت نرم دل ہے اور بہت اچھی ہے، آپ ان کے لیے دعا فرما دیں، اللہ ان کو ہدایت کی نعمت سے سرفراز فرما دیں. تو مشقت آنے پر کیا کیا؟ شکایت نہیں کی بلکہ دعوت میں لگے. دعوت والی محنت ایسی صلاحیت کر گئی تھی کہ دنیا کی تکلیف نظر نہیں آتی تھی. آخرت کی ہولناکیاں کھلی ہوئی تھی. اس لیے کہا اخلاق بناؤ، اخلاق کو درست کرو.
کوئی سختی سے پیش آئے نرمی کرو، دعوت کے ذیل میں جو حال آئے اس پر صبر کرو۔ اس لیے مولانا یوسف شاہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے دعوت کی محنت کے کرنے والوں کی طرف 4 طرح کے مشقت اور مجاہدے آئیں گے۔ کتنے آئیں گے بھائی؟ 4۔ پہلے گھر والوں کی طرف سے آئیں گے اور کہیں گے تو تبلیغ کا ہی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تبلیغ کا ہی ہو گیا، ہاں اس کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اس کو برداشت کر جاؤ۔ پھر دوسرا مجاہدہ آئے گا کام کرنے والے جو ساتھ ہیں ان کی طرف، ہاں بڑا تبلیغ والا بنتا ہے، کل کا بچہ تو ہے، اس کو بھی برداشت کر جاؤ۔ جو کام کو لے کر چلنے والے ہو سکتا ان کی طرف سے بھی مشقت اور مجاہدہ آ جائے، برداشت کر جاؤ۔ جو کام کا عنوان بنے ہوئے ہیں اللہ نے ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی طرف سے کوئی کمزوری کی بات آ جائے اس کو برداشت ہو جائے۔ اب کس کے لیے رہ گئے؟ اللہ کے لیے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے۔ اب ہم خالص ہو گئے اللہ کے لیے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا فرمایا گیا طائف کے میدان میں؟ اے اللہ اگر آپ ناراض نہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے ساری اندھیریاں روشن ہو گئے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا فرما جو آپ کی پرستش کریں۔ اور پھر بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کی شان قہاری کو کیا آ گیا؟ جوش آیا، فرشتے آ گئے۔ نہیں، محنت کر کے ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی کسی ساتھی کے اس متعلق کمی نہ ہو، یہ اللہ ہی میرا قصور ہے۔ جب اس طرح محنت کریں گے تو لوگ اپنے گھروں میں بے چین ہوں گے، لوگوں کو سکون کی تلاش ہوگی، اور مسجد کی جماعت بیٹھی ہوگی اور ہر ایک کو اپنے پاس جوڑے گی اور لے گی۔ کیوں کہ انسانیت کا درد و غم لکھا کر لے کر بیٹھنے والے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے گھر کے اندر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ایک ماحول بنایا۔ کیا بنایا؟ ماحول بنایا۔ ہاں، اس ماحول میں ہر فرد انسان کو جوڑا ہے، اور ہر فرد انسان اللہ کے نبی کے والے نائب کا غم لے کر ساری انسانیت کی فکر و درد کو اپنے اندر لیے ہوئے تھا۔ اس لیے مدینہ میں جو آدمی آتا اپنی غرض سے آتا، اور جب جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا غم و درد لے کر جاتا۔ فضا بنی ہوئی تھی، یقین کی فضا، عبادات کی فضا، تقوی توکل کی فضا، اعمالوں کی فضا، مہمان نوازی کا فضا، ایثار ہمدردی کی فضا۔ تو اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے جا رہا ہم اپنے اپنے علاقوں اور محلوں میں ایسی فضا قائم کریں کہ کوئی آدمی کہیں دوسری طرف نہ جائے، ایک ہی طرف جائے کہ چلو مسجد، ہمارے سارے مسئلوں کا حل کہاں ہے؟ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت فرمائی، اور محنت فرمانے کے بعد اللہ اکبر، ایسی محنت ہوئی کہ بتوں کے اندر سے بھی آواز آئی کہ ہمارا زمانہ گیا، اب کس کا زمانہ آیا؟ بتاؤ بھائی، مسجد والوں کا زمانہ آیا۔ تو مسجد اللہ کے خزانوں سے لینے کی جگہ ہے، اللہ سے تعلق کو جوڑنے کی جگہ ہے، اللہ جل جلالہ امن والوں کی ذات و صفات کو یقین لینے کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ یہ دربار خلاق علی الاطلاق کا ہے، یہ وراء الورا ذات کا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ہے، اللہ اجزا اسمہ کا ہے۔ یہاں جو آئے گا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اس مسجد والی زندگی میں لوگ بنتے تھے،
اور بن بن کے دنیا کے کناروں تک پہنچے، اور جو چیز مدینہ کی مسجد کے اندر تھی اللہ جل جلالہ من والا انہیں ادھر جائیں تو کیسر و کسرا، ادھر جائیں تو مراکش، ادھر جائیں تو پورا مشرقی افریقہ، ادھر جائیں تو یورپ، یہ مسجد سے بنے ہوئے لوگ جہاں بھی جاتے تھے اور نبی کی صحبت میں نبی والے غم کو لے کر جہاں پھرتے تھے ان سب کو اپنا جیسا بنا لیتے، چونکہ وہ صفات دعوت کے ساتھ چلتے تھے، خالی کہنا سننا نہیں تھا، اور ان کے عملوں کا اثر اللہ بڑی بڑی جگہ جہاں خود نہیں پہنچ پاتے تھے ان کی فکر کا اثر اللہ وہاں تک پہنچاتے تھے، ان کی فکر کا اثر اللہ وہاں تک پہنچاتا تھا۔ اسے دعوت کی صفات کے ساتھ ہے، جس میں پہلی صفت کیا ہے؟ تقویٰ۔ کیا ہے بھائی؟ تقویٰ۔ کیا ہے بھائی؟ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا بڑا ہونا، اللہ کا سمیع و بصیر ہونا، اللہ کا ساتھ ہونا، یہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے کہ میں اکیلا ہوں تو دوسرا کون میرے ساتھ ہے، میں دو ہوں تو تیسرا کون میرے ساتھ ہے، میں سرگوشی کر رہا ہوں تو کون سن رہا ہے؟ اللہ۔ میرے دل میں دماغ میں خیال پیدا ہو رہا ہے اس کو کون جانتا ہے؟ تو دعوت کے ذیل میں صفات میں آگے بڑھو، دعوت کے ذیل میں صفات میں آگے بڑھنا کہ میں اکیلا ہوں تو دوسرا اللہ میرے ساتھ۔ اب بتاؤ جب ہمارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو آدمی گناہ کرے گا؟ کیوں بھائی؟ کون دیکھ رہا؟ تربیت کی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں غار ثور میں پہنچے، غار ثور میں پہنچے، اور اللہ پاک کی شان، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ کفار اپنے پاؤں کی طرف نگاہ کر لے تو گویا ہم کیا ہو گئے؟ ظاہر ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ظاہر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے ابو بکر بس تیرا کیا خیال ہے ان دو شخصوں کے ساتھ؟ تیسرا کون ہے؟ کون ہے؟ تربیت کی گئی کہ کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو، تم اکیلے ہو تو دوسرا کون ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ۔ اب مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنجا کرنے گئے، استنجا کرنے کے بعد کر رہے تھے کہ ایک چوہا آیا، ایک اشرفی، دو اشرفی، 3 4 14 یا 17، پھر آخر میں تھیلی بھی رکھ گیا، درہم دینار جو اس زمانے میں چلتے تھے۔ اب حالات کیا کہہ رہے ہیں؟ حالات مدینہ کے یہ ہے کسمہ پرسی ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، کیوں بھائی؟ زندگی انتہائی نیچے ہے۔ حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے کر کہاں چلا جاؤں؟ گھر۔ ضرورت ہے، کھانا پینا نہیں ہے، پہننا پورا نہیں ہے، رہنا صحیح نہیں ہے، گھروں میں چراغ نہیں جل رہے ہیں۔ اب حالات کہہ رہے ہیں اس کو لے جاؤں، لیکن لے نہیں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد سارا ماجرا عرض کیا۔ اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا تم نے جگہ کھود کے تو نہیں دیکھی؟ کہا نہیں۔ اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے تقوی کی وجہ سے اللہ نے غیب سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا، یہ تمہارے لیے۔ تو پھر اللہ تقوی سے پالیں گے، اللہ اپنے ڈر اور خوف سے پالیں گے کہ پالنے والی ذات کسی ظاہر اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ علم کو یقین پہ لانا، یقین کو اللہ وہ سیکھ کر علم کو یقین پہ لانا کہ جو کچھ علم ہے وہ یقین میں کیسے آئے۔ اب تقوی کا علم تو تھا، اس کو یقین پہ لائے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ، تو اس چیز کو گھر نہیں لے گئے بلکہ اس علم پر عمل کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس لیے بھائی دعوت کی محنت کے ذریعے سے
صفات میں آگے بڑھنا. کس میں آگے بڑھنا؟ کس میں آگے بڑھنا؟ ہاں، ایسا نہ ہو کہ بول تو آگے بڑھ جائے، عمل پیچھے رہ جائے. اس لیے نبی لوگوں کو امید دلاتے تھے. لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ جب مایوس ہوتے، اللہ کے نبی ان کو اللہ سے جوڑتے. ہاں، آخرت کی باتیں کر کے آخرت کی منازلیں اس میں امید دلاتے. پوچھا جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہ کلمہ پڑھ لیں تو کیا ملے گا؟ کہ جنت ملے گی. یہ فضائل کا علم دعوت ہے، دعوت. اللہ نے قرآن میں کتنی جنت بیان کی ہے، یہ دعوت ہے. اور پھر آخرت کی چیزیں انسان کی عقل سے قاصر ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جنت کہیں گئی کہیں گئی کہیں گئی، اتنی بولی گئی اتنی بولی گئی. آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود کیا فرمایا گیا؟ اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا وہ سامان تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کے دماغ میں اس کا. تو آخرت کی چیز ہم سمجھ نہیں سکتے دنیا میں رہ کر. جیسے ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ دنیا کی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا. اب وہ کوئی اس سے کہے کہ بڑی بڑی جگہیں فلائیں 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 دنیا کے حال احوال سنائے، تو بچے کو اگر اللہ گویا ہی دے اور سمجھ تو کیا کہے گا؟ یہ پاگل ہو گیا. یہ ساری زندگی اتنی ہے، ماں کا پیٹ ہے، بس وہی میری زندگی ہے. یا اس کے اندر تھوڑا سا گھوم جانا، وہی تھوڑا سا پھر جانا، باہر کی زندگی کا اس کے کوئی. ایسے ہی آج میرے دوستو اللہ کے نبی کی بات ہمیں پھیکی پھیکی لگتی ہے، اس کا یقین نہیں. جب یقین کی کمزوری عمل پر تیار نہیں کر پاتی، اس لیے کہتے ہیں خبر کا یقین، مشاہدے کا یقین نکل جائے. مشاہدے کا یقین نکل جائے اور خبر کا یقین. کیا ملے گا؟ جنت. کیسی جنت؟ اللہ، اتنی بڑی جنت ایک عام آدمی کو دنیا سے 10 گنا بنی جنت. اس لیے فرمایا ایک انسان کی خواہش چھوٹی ہے اور دنیا اس سے بھی چھوٹی ہے. اس لیے اللہ پاک ایک خواہش کرنے والے کو آخری درجے کے جنتی کو کتنی بڑی جنت دیں گے؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. تو کیا پتہ چلا کہ دنیا چھوٹی ہے اور انسان کی خواہش اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے. آخری درجے کے جنتی کو کتنی بڑی جنت ملے گی؟ اس دنیا سے کتنی؟ 10 گنا بڑی. اب دنیا اور دنیا میں جو کچھ مل جائے وہ کم ہے، ایک سبحان اللہ کا اجر اس سے زیادہ ہے. اب میں نے ابھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ہم سب نے کہا سبحان اللہ. کیا کہا بھائی؟ سب نے کہا. کیا کہا؟ اب ایک بچہ ہے 2 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، اس نے سبحان اللہ کہا. کیا کہا؟ اب اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ جنت کے اندر اللہ کے نبی نے خوشخبری دی، ایک ایسا درخت لگا جس کے نیچے عربی نسل کا. اب بتاؤ بھائی کس کی عقل میں بات آ سکتی کہ اس درخت کے سائے کے نیچے 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑے تو اس کا سایہ ختم. اب وہ درخت کتنا بڑا ہوگا؟ پھر یہ گھوڑا دوڑ رہا ہے، 1.5 سال کی عمر کا بچہ سبحان اللہ کہا، اس کا گھوڑا دوڑ رہا ہے. اب یہ شادی کر لی، اس کی 25 سال کی عمر، گھوڑا دوڑ رہا ہے. 50 سال کا ہو گیا، اس کا گھوڑا دوڑ رہا ہے. 80 سال کا ہو گیا، اس کا گھوڑا وہ دنیا سے ختم ہو گیا، چلا گیا. اس 1.5 سال کی عمر میں، سال کی عمر میں سبحان اللہ کہنے والا کا گھوڑا دوڑے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے. اس کا درخت کا سایہ ختم. اب کون سمجھ سکتا ہے وہ درخت کتنا بڑا ہوگا؟ اس سے کہتے ہیں مشاہدے کا یقین نکالو اور خبر کا یقین ڈالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کو لایا گیا، صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا رسول اللہ، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا،
جس کی وجہ سے یہ بہت غم زدہ رہتی ہے، روتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا بچہ جنت میں دودھ پلانے والیوں کے حوالے ہے، میں اللہ سے دعا کروں اللہ تمہیں دکھا دے۔ وہ عورت خاموشی سے واپس چلی گئی، تو ساتھ چلنے والیوں نے کہا ارے دیکھ لیتی، کہا دیکھ لیتی تو پھر نبی کی بات کا یقین کہاں رہتا۔ میرے نبی نے فرمایا حق اور سچ ہے، مجھے صبر آ گیا، میں مشاہدے کی قائل نہیں، میں خبر کی قائل ہوں۔ میرے نبی نے جو خوشخبری دی میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ تو میرے دوستوں، میرے دو خبر کا یقین کیا ملے گا؟ صدقتا، اللہ دینے والے، سچ کا، حق کا۔ کس نے فرمایا؟ نبی نے کہا، مل کر رہے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزو، دعوت کے ذریعے سے صفات زندگی اور صفات نبوی کو پیدا کرنا، کہنا سننا نہیں ہے، اس پر آنا بھی اور انسانیت کو لانا بھی ہے۔ اس لیے ایک ایک کے پاس جا کے اللہ کا تعارف کرانا اور اللہ سے لوگوں کی امید کو بندھوانا، نا امیدی اور مایوسی کو ختم کرنا۔ نبی امید دلاتے تھے، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا کیا گناہ کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ارے تم نے کیا گناہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ اب وہ روتے جا رہے ہیں، ابھی واقعہ شروع نہیں ہوا، پہلے رونا شروع کر، یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی شاہ گناہ سناؤ تو صحیح۔ کہا میں ایک سفر میں گیا، میری بیوی پیچھے حاملہ تھی، اللہ نے اس کو ایک بیٹی دی، جب میں سفر سے واپس آیا تو وہ بیٹی چھوٹی سی تھی اور میرے سے کھیلتی تھی اور میں اس سے باتیں کرتا تھا، اور وہ اس سے میں اللہ، میرا ایسا دل لگا، اس کی عمر کچھ بڑی ہو گئی تو وہ پیاری پیاری باتیں کر کے میرا دل لبا تھی۔ ہاں، تو ماں کی ممتا بے چین ہو گئی اور ماں کی ممتا غالب آ گئی، اور کہا آج میں بتا دوں کہ یہ بچی کسی اور کے نہیں، آپ کی ہے۔ پہلے چھپایا تھا کہ بچی آپ کی نہیں۔ جب جیسے میں نے کہا بس میرے تیور بدل گئے اور میری زندگی اللہ اکبر غصے سے بھر گئی، میرا جسم غصے سے بھر گیا، اور میں نے کہا اس کو کپڑے پہنا۔ اب کپڑے پہنائے گئے اور جتنے بھی گڑھا کھودنے کے اوزار سے ساتھ لے کے جنگل لے گئے۔ اب وہ بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے باپ کے پسینے کو صاف کرتی اور کہتی کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ جتنی مجھ سے شفقت سے بات کرتی میرا جنون اور بڑھتا۔ اور پھر ایک وقت آیا، گھڑا تیار ہو گیا، اور پھر اس نے مجھ سے کہا میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی، مجھے چھوڑ دو، میں کہیں چلی جاؤں گی۔ لیکن میرے پر ایسا جنون سوار تھا، میں نے اس گھڑے میں اس کو ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈالتی رہی اور اس کی چیخیں میرے کانوں میں آتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سننے اور آپ کے آنسو بہ رہے، آنسو بہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر سناؤ، پھر سنایا گیا، کہا پھر سناؤ، پھر سنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے اللہ زمانہ جاہلیت کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو لوگوں کو امید دلاؤ، نا امیدی مت دلاؤ، ہمارے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے، ہماری سارے خطا اللہ معاف کر دیں گے۔ ایک دفعہ اللہ کے ہو تو جاؤ، ایک طرف اللہ کی طرف آ تو جاؤ، ہاں، کسی کو نا امید مت کرو۔ نبی کی زندگی کا عنوان لوگوں کو نا امید کرنا نہیں۔ ایک صحابی یا رسول اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں اگر کسی آدمی نے کوئی نیکی کی اللہ اس کی کوئی جزا دیں گے؟ کہا تم نے کیا نیکی کی ہے؟ کہا میں نے یہ نیکی کی کہ میں ایک سفر میں جا رہا تھا، دیکھا ایک آدمی باہر ٹہل رہا ہے، ٹہل رہا ہے، بے چین، کیا بات ہے؟
کہ میرے گھر میں میری گھر والی کو بچہ پیدا ہونے والا ہے، زچہ بچہ جسے اللہ آسان کر دے۔ اب اللہ پاک کی شان، پتہ چلا کہ بچی پیدا ہوئی، بچی پیدا ہوئی، تو کہا جیسے بچی کی اس آدمی نے آواز سنی سرگوشی ہوئی کہ اس کو دفن کرو۔ تو کہا میں نے کہا میرے دل میں بات آئی کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس کے بدلے میں اس بچی کو میں لے لیتا ہوں، تو 2 اونٹ، کچھ درہم و دینار، جو کچھ پاس تھا، کہ یہ بچی مجھے دے دو اور یہ سب کچھ آپ رکھ لو۔ تو وہ بچی کو لے کر میں چلا گیا۔ اس طرح میں نے کئی بچوں کو اس طرح لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمانے جاہلیت کی نیکی ہی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ لوگوں کو امید دلاؤ، لوگوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ کے غیر سے مایوس کر دو اور اللہ سے ایسی امید بندھاؤ کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی رحیمی اور قریبی بیان کریں، اللہ کا ستار اور غفار ہونا بیان کریں، اللہ کا وہاب اور فرقان ہونا لوگوں کو بتائیں۔ اللہ بڑے کریم ذات ہے۔ کیسی کریم ذات؟ ہاں، قیامت کی ہولناکیاں ہیں، قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایسا سخت دن کہ زمین اتنی گرم ہوگی، اتنی گرم ہوگی، اتنی گرم ہوگی کہ زمین کی گرمی پاؤں کے ذریعے سے انسان کے اندر سے ہوتی ہوئی دماغ تک پہنچے گی، اور دماغ ابل رہا ہوگا، اور وہ دماغ جو ابلا ہوا ناک کے رستے کہاں آ رہا ہوگا؟ باہر آ رہا ہوگا۔ اتنا سخت دن، اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ اب ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس ایک نیکی کی کمی ہو، ایک نیکی کی کمی ہوگی۔ فرمایا جائے گا ایک نیکی لے آؤ تو جنت، اور نیکی کی کمی ناکامی، اور خوشی خوشی جائے گا۔ ایک نیکی کیا بات ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اس زندگی کو غنیمت سمجھو، اس زندگی میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، ورنہ قیامت کے دن ایک نیکی ملنا بھی مشکل ہے۔ وہ کہے گا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، چلو میں جاتا ہوں۔ اب وہ گیا۔ دنیا میں سب سے نرم، نفیس، کریم ذات ماں کی ہوتی ہے۔ اس لیے آج جن جن لوگوں کے ساتھ، جن جن چیزوں کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کو وابستہ کی ہے، قیامت کے دن سب کا عدم ہو جائے گا۔ کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ ماں کے پاس جائے گا، امی جان آپ تو وہ ماں ہیں، جب میں چھوٹا تھا تو آپ نے مجھے اس طرح پالا، اس طرح پالا، میری یوں خبر گیری کی، میرے ساتھ یہ معاملہ کیے، یہ معاملات کیے۔ کیا فرمایا جائے گا؟ میں نے تو دنیا میں کسی بچے کو جنم ہی نہیں دیا، نہیں نیکی دے۔ باپ کے پاس جائے گا، آپ شفیق ہیں، آپ نے بڑے ہونے میں اللہ کے امر کو سامنے رکھ کر مجھے بڑا کیا، کھلایا پلایا، میری کمزور ہڈیوں کو قوت میں تبدیل کرنے میں آپ نے بڑی مدد کی۔ آج اللہ نے ارشاد فرمایا ایک نیکی دے دو۔ باپ کہے گا میرا دنیا میں کوئی بیٹا نہیں۔ اولاد کے پاس جائے گا، بیٹا بیٹی انکار، ماں بہن انکار، بھائی انکار، دوست انکار۔ ایک نیکی نہیں مل رہی، ایک نیکی کی وجہ سے آج ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزو، یہ وقت ہے دنیا کی جتنی بھی نسبتیں ہم نے قائم کی ہیں اس کو اللہ کے لیے قائم رکھ کر ان کی اور اپنی آخرت کی فکر کریں، ان کی اور اپنی آخرت۔ اب جائے گا نا امید ہو کر، ایک شخص ملے گا، کہ کیا بات ہے، سب پریشان ہے، تیری پریشانی کو زیادہ نظر آ رہی ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے بلایا تھا، فیصلہ ہوا، نیکی کے پڑھنے میں ایک نیکی بڑھ جائے تو جنت، اور نہ بنے تو ناکام۔ ایک نیکی کے لیے دنیا کی ساری چیزوں کو، اور سارے کے سارے رشتوں کو، اور سارے کے سارے ملنے جلنے والوں سے ہو کر آ رہا ہوں۔ آج کسی نے بھی ایک نیکی
نہیں دی۔ اس نے کہا اچھا یار میرے پاس تو نیکی ایک ہی ہے، تیرا کام بنتا ہے تو بنا لے۔ اب وہ اللہ کی خدمت میں نیکی لے کے جائے گا۔ اب اللہ تو سمیع بصیر، ساتوں زمینوں کے نیچے کیڑا چل رہا، اس کی ضرورت کو اللہ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اس کی تکلیف کو رفع کر رہے ہیں۔ دیکھنے والے کیسے، سننے والے کیسے، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود اللہ جل جلالہ من والو ارشاد فرمائیں گے۔ اس کا مفہوم ہے آج اس نفسا نفسی کے اس ماحول میں کون ہے جو سخی بنتا ہے، اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ اب وہ ڈر جائے گا، لو نیکی بھی ملی اور اس کا آگا سخاوت کرنے والے کو میرے سامنے لاؤ کہ وہ کون ہے جو آج ہمارے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اب وہ ڈر جائے گا، اس کو لے کر آئے گا اور لے کر آئے گا، اچھا تو سخی بنتا ہے، وہ بھی ڈر جائے گا کہ نیکی بھی دی اور اللہ رب العزت کا جاؤ جلال بھی سامنے۔ اللہ اکبر، اللہ ارشاد فرمائیں گے اچھا تو سخی بنتا ہے، کہ جا آج میری کریم ذات اور رحمان رحیم اور غفار و ستار کی ذات سے نہ تو مایوس ہو نہ تو مایوس ہو، تیری ایک نیکی کی وجہ سے میں نے اس کو بھی جنت اور تجھے بھی جنت ملے۔ اللہ ایسے کریم ہے، ایسے کریم سے دل نہ لگانا کتنی کمزوری کی بات ہے، ایسے اللہ سے دل نہ جوڑنا کتنی کمی کی بات ہے۔ لوگوں کو امید دلاؤ، کلمہ پڑھا گیا لا الہ الا اللہ، کیا پڑھا بھائی؟ اب ایک فرشتہ اوپر جا رہا ہے، ایک فرشتہ نیچے جا رہا ہے۔ اوپر والے نے کہا تو نیچے سے کہاں جا رہا ہے؟ کہ زمین پر ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، میں اس کی مغفرت لے کے جا رہا ہوں۔ اور تو کون ہے؟ کہ جس آدمی نے مغفرت یعنی کلمہ پڑھ جو مغفرت لے کر جا رہا ہے، اس کا کلمہ بھی اللہ تک پہنچا بھی نہیں، اس کا میں کلمہ لے کر عرش پر جا رہا ہوں، اللہ نے اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دی۔ امید دلاؤ، کسی کو مایوس مت کرو اللہ سے، سب معاف سب معاف سب معاف۔ یہ زندگی مسجد سے بنے گی، مسجد والے درد و غم سے، جو نبی کا درد و غم مسجد میں تھا، فکر تھا، قرآن تھی، بے چینی تھی، وہ درد و غم ملے گا، اللہ انسانیت کو ناکامی سے بچا کر جنت دے۔ تو یہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر ایسے بنے ایسے بنے ایسے بنے کہ دنیا میں جہاں بھی جاتے تھے لوگوں کو اپنے جیسا بنا لیتے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں دعوت کے محنت کے اعمال روزانہ یکسو ہو کے کرو۔ کیا ہو کے کرو؟ یکسو، دائیں بائیں نگاہ نہ ہو، کسی سے کچھ نہیں چاہیے، چاہیے تو کس سے چاہیے؟ کس سے چاہیے؟ توکل کس کو کہتے ہیں؟ اپنی ذات کے راز کو کسی انسان پر ظاہر کر دیا، توکل ختم ہو گیا۔ اللہ اور انسان کے درمیان میں جو چیز ہے وہ توکل ہے۔ تو اللہ سے توکل مانگو، اللہ سے تقویٰ مانگو۔ اس لیے کہتے ہیں یہ لوگ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین یکسوئی سے اعمالوں میں لگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی سے دعوت، یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے ایک آدمی جس کا رنگ سرخ ہے، بڑی بڑی زلفیں ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی نفی کر رہا ہے، نفی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوئے، اپنی محنت میں لگے رہے لگے رہے لگے رہے۔ آخر وہ جو بہکانے والا آدمی تھا وہ تھک کے بیٹھ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو مؤخر نہیں کیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈلی مبارک اور پاؤں مبارک کی طرف پتھر پھینکنے لگا، کنکری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اثر نہیں لیا اور دعوت دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے۔ تو فرمایا نبی کی دعوت میں استقامت، یکسوئی، دائیں بائیں۔ وہ کون بہکانے والا کون ہے؟ کوئی اور نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو مؤخر،
تو ہم سے بھی چاہا جا رہا اس دعوت کی محنت کے اعمالوں کو یکسو ہو کر کریں. جیسے گھوڑا گاڑیاں ہوتی ہیں نا، پہلے زمانے میں گھوڑا گاڑیاں آج کل چند سال پہلے ہوتی تھی، تو گھوڑے گاڑی جو گھوڑا ہوتا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے کم پٹری باندھی جاتی تھی. باندھی دیکھا ہے نا، کس نے دیکھا ہے؟ وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ گھوڑا سیدھا چلے، دائیں بائیں نہ دیکھیں. تو فرما دنیا کے دائیں بائیں چیزوں سے اثر نہیں لینا، یکسو ہو کر اس دعوت کی محنت کے اعمال میں اپنی ذات کو بھی لگانا اور لوگوں کو بھی لگانا، اور اس کے محنت کے کرنے میں جو مشقت اور مجاہدہ ہے اس کو اللہ کے لیے برداشت کرنا. اس لیے یکسو ہو کر ان اعمالوں میں لگنا. اور یکسو ہو کر اعمال میں لگنا کیا ہے؟ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم لے کر مصر کی طرف، شام کی طرف گئے. بڑے بڑے قلعے فتح ہو گئے، ایک قلعہ ایسا تھا جو فتح نہ ہو سکا. اب اس میں دو بھائی ہیں، یہ انطاکیہ تھا، ہلب تھا یا حمص تھا، تینوں میں سے کوئی ایک شہر قلعہ تھا. اب دو بھائی ہیں، ایک سردار ہے اور ایک نصارہ کا دائی ہے. اب یہاں میں یعنی ان کے قلعے میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں بن رہا، اور یہاں باہر ابو عبیدہ ابن جراح اور ان کے ساتھی اعمالوں میں یکسوئی سے جتے ہوئے. ابھی دو بھائی صبح جمع ہوئے اور بات چیت کی. یوحنا بڑے بھائی کا نام تھا، یکنا چھوٹے کا نام تھا. یوحنا نے کہا بھائی یکنا تجھے لوگ کیسے لگتے ہیں؟ کہ جو ہمارے قلعے کے باہر ہیں یہ کیسے لوگ ہیں؟ مجھے تو یہ لوگ بڑے اچھے لگے. دیکھو کیسی ان میں اجتماعیت ہے، کیسے ایک فکر میں لگے ہوئے جھوتے ہوئے ہیں، کیسے ایک دوسرے کی خدمت گزاری میں لگے ہوئے ہیں. نبوی اعمال کر کے دکھایا، دعوت کا دینا، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور اخلاق، نبی والے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے کیا کرنا؟ معاملہ کرنا. ابھی چاروں اعمال کر رہے ہیں اور قلعے میں جانے کا کوئی دروازہ اور کوئی راستہ دکھ نہیں رہا. ابھی اعمال میں اب یوحنا اور یکنا دو باتیں کر رہے ہیں. اب یوحنا کیا کہہ رہا؟ مجھے لوگ بڑے اچھے لگے. مجلس ختم ہو گئی دونوں کی. دوسرے دن پھر جمع ہوئے. اب بڑا بھائی چھوٹے سے کہہ رہا ہے میرے بھائی دیکھ تو گواہ رہنا، مجھے یہ لوگ بڑے اچھے لگے. میں یہ جس کلمے کی دعوت دیتے ہیں اس کو تیرے سامنے قبول کرتا ہوں. اب کس نے اس کو دعوت دی؟ کس نے دی؟ لیکن صحابہ کے یکسو ہو کر اعمال کرنے کی وجہ، قلعے کی بڑی بڑی دیواریں بھی ان کی اجتماعی زندگی اور نبی والی زندگی کی دعوت کو روک نہیں سکی. اور اللہ نے اس بڑی بڑی فصیلوں والے قلعے کو اندر بھی اللہ کے نام کو کیا کر دیا؟ پہنچا دیا. اس لیے کہتے ہیں اعمالوں کو مضبوط کرو، یکسو ہو کر کرو، دائیں بائیں سے ہٹ کر ان اعمالوں اپنی ذات کو لگاؤ، کھپاؤ. اس کے کرنے میں کوئی درمیان میں چیز ہے اللہ کے لیے اس کو برداشت کرو، برداشت کرو. اب یوحنا نے کہا دیکھ بھائی میں تجھے گواہ بناتا ہوں، وہ جو کلمہ پیش کر رہے ہیں اس کلمے کی میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں. میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. چھوٹے بھائی کو بڑا غصہ آیا کہ نصارہ جیسا دائی آدمی، اس کے دل میں اللہ کے کلمے کا نور کس سے پہنچا؟ محنت کرنے والوں کی محنت کی وجہ سے قبولیت ہو گئی. اللہ نے فصیلیں بڑی بڑی، لیکن اللہ کی بات کہاں پہنچی؟ ایک انسان کے دل میں اتر گئی. اس لیے کہ مسجد میں روزانہ ہو کر یکسو ہو کر اعمال کرو. اس کے اثر اللہ دنیا کے آخری کنارے پر ڈالیں گے. قسمیں کھانے والوں کو اللہ ہدایت دے دی اور دیں گے. جو اسلام سے بیزار ہوں گے اللہ پاک ان کے دل میں بھی ایمان کا، اسلام کا نور داخل فرما دیں گے. اب بھائی کو بڑا غصہ آیا، اس نے اپنی بھائی کی گردن اتار دی. اب بھائی تو بھائی ہوتا ہے، خون تو خون ہوتا ہے. بڑا افسوس ہوا بعد میں، رات کو سویا بے چینی میں تھوڑی سی. اب اللہ اسباب بنا رہے ہیں. محنت کرنے والوں کی محنت اور قربانی پر
اسباب دعوت جو اختیار کیے اللہ نے اس پر کیسے لوگوں کو ایمان دیا اللہ. اب کیا کہا؟ رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی بھائی کو یکنا کو اور اللہ کے نبی نے دعوت دی. اب صبح یہ اٹھا اور 30 آدمیوں کے ساتھ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. تو اسی لیے کہتے ہیں میرے دوستو یکسو ہو کر ان اعمال کو کرو. یہ دنیا اور دنیا کے تذکرے سب باطل، سب اللہ سے دوری کے اسباب. اللہ کے قرب کے اسباب کیا ہے؟ 3 چیزیں، یا امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یا اللہ کا ذکر. باقی سب اللہ کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ جواب دینا پڑے گا. یہ تختوں میں جمع ہو رہا ہے، تختیاں جمع ہو رہی ہیں، دفتر بن رہے ہیں. جتنا تذکرہ اللہ اس کے رسول ایمان اعمال کا کرو گے، ہمارے اندر اللہ پاک اپنے نام کی عظمت کو اتاریں گے اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق نصیب فرمائیں گے. یہ مسجد سے بنے ہوئے لوگ تھے، دنیا کے زیادہ ہوشیار نہیں تھے، لیکن اللہ کی محبت اور نبی والی زندگی کو اپنے اندر ایسا اتارا ہوا تھا کہ دنیا کی کوئی چیز ان کو خیرہ نہیں کرتی تھی، اپنی طرف متوجہ نہیں کرتے تھے. وہ لگاتے تھے، بچاتے نہیں تھے. وہ لگاتے تھے، بچاتے نہیں تھے. حضرت نعمان ابن مکرم رضی اللہ عنہ انتہائی سادہ صحابی، اتنے سادہ کہ پتھر سے کھیلتے ہوئے جا رہے تھے، گرا، ٹوٹا، گری نکلی. اب اس زمانے میں کوئی بھی چیز ہوگی، اللہ سے کہہ رہے اللہ تو کیسی شان والا ہے کہ پتھر میں سے خوراک دیتا ہے. اب اتنے سادہ کہ یوں ہم سوچ رہے بھائی اخروٹ ہوگا یا کوئی چیز ہوگی، اب وہ پتھر اور اخروٹ کا فرق نہیں پتا. اور آگے گئے ملک کے اندر اتنے سادے، تو ہمیں بھی کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ یہ اتنی بڑی چپاتی کہاں ملتی ہے. تو کبھی ہمارے افغانستان کے بھائی تشریف لائے تو رائے اجتماع میں ایک موقع پر آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، وہ اتنے بڑے توے کے اوپر ایک بڑی چپاتی بنا رہے، بہت بڑی چپاتی. تو وہ کسی ملک میں گئے تو وہ دیکھا بڑی بڑی چپاتیاں رکھی ہوئی ہیں. اب اس کو اٹھا کر اپنے جسم پہ رکھ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کپڑا کیسا ہے، یہ کپڑا کیسا ہے. اسے پوچھا، بتایا کہ بھائی کپڑا نہیں، یہ تو روٹی ہے. کہا یہ کیسی روٹی؟ اب دنیا کے اتنے سادے تھے کہ گندم کی روٹی کا تصور نہیں تھا. جو کہ چھوٹی چھوٹی روٹی کچی پکی مدینہ میں کھا کے کھجور کے ساتھ آ گئے. اب کپڑے اور روٹی کا پتہ نہیں. اب روٹی کھاتے جا رہے ہیں اور اپنا جسم دیکھ رہے ہیں. کسی نے پوچھا ارے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم نے سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا مفہوم ہے کہ گندم کی روٹی کھانے سے جسم بڑھتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جسم بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا. آج تو ہمیں مال، چیزیں، اسباب، پیسوں کا سب پتہ ہے. نہیں پتہ تو ان اعمال کا نہیں پتہ، نہیں پتہ تو اللہ کی محبت کا نہیں پتہ، نہیں پتہ تو آخرت کا شوق کا نہیں پتہ، اللہ سے ملنے کی آرزو کا نہیں پتہ، نبی کے ہاتھوں سے حوض مبارک پینے کا نہیں پتہ، حوض کوثر سے پانی پینا، اللہ کے نبی کی شفاعت، اللہ کے عرش کا سایہ. اس کے لیے کہتے ہیں روزانہ اپنے یقین کو پختہ کرنے کے لیے دعوت. اب یہ صحابی اتنے سادے، اب اللہ کے راستے میں کفار سامنے ہیں اور کفار کیا کر رہے ہیں؟ حملہ در حملہ، حملہ در حملہ. تو ساتھ چلنے والوں نے کہا یا امیر ہمیں بھی تو اجازت دے دو، ہم بھی 2 ہاتھ کر لیں، ہمیں بھی شہادت کا شوق ہے، ہم بھی اللہ کے راستے میں اپنے جوہر دکھائیں. اب یہ دنیا کی چیزوں کا اتنا سادہ صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ جس کا مفہوم ہے ٹھہر جاؤ، مجھے پتہ ہے آسمانوں سے اللہ کی مدد کب آتی. کہ کون کہہ رہا ہے؟ جو دنیا کا سادہ آدمی ہے، اخروٹ پتھر کا پتہ نہیں، روٹی چپاتی کا پتہ نہیں، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے پتہ ہے اللہ کی مدد آسمانوں سے کب اترتی. اب پہلے کا میں تکبیر کہوں سب باوضو ہو جانا، جب دوسری تکبیر کہوں تو ہتھیار باندھ لینا،
اور جب تیسری تکبیر کہوں اپنے آپ کو جھونک دینا. اب ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ اس جنگ کو فتح کر نعمان کی شہادت کے ساتھ. ہمارے تو بخار آ جائے نا تو موت کے نام سے بھی جھرجھری آتی ہے. تسلی دینے والے کہتے ہیں فکر نہیں کر، اللہ تیری زندگی دے گا، فکر نہ کر، بخار اتر جائے گا، فنا اتر جائے گا. اور یہاں کیا ہے؟ کیا دعا مانگی جا رہی ہے؟ اللہ اس جنگ کو فتح کر نعمان کی. ساتھ چلنے والوں کی چیخیں نکل گئی. یہ وہ صحابی ہیں انہوں نے اگر اللہ پر قسم کھا لی اللہ اس کی قسم کو پورا کرتے ہیں. یہ اللہ سے کوئی عہد باندھ لے اللہ ان کے عہد کو پورا کرتے ہیں. آج انہوں نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ اس جنگ کو فتح کر نعمان کی شہادت کے ساتھ. آج یہ بچنے والے نہیں ہیں. تھوڑی دیر ہوئی، جنگ ہوئی، آپ شہید ہو. بچا کر کہاں لے جائیں گے؟ کوئی جگہ ہے بچا کر لے جانے کی؟ اس لیے دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے لگایا جا رہا ہے دین دنیا کے آخری کونے تک زندہ ہو اور میرا سب کچھ لگ جائے. میرا مال، میری جان، میرا وقت، میری صلاحیتیں، یہ سب دین کے دنیا میں عام ہونے میں لگ جائے. اس کے لیے کہتے ہیں مسجد والی زندگی کو اتنا آباد کرو، اتنا آباد کرو کہ کوئی فرد انسان. مولانا احمد صاحب بہاولپور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی سوال کیا کہ مسجد وار محنت سے کیا مراد ہے؟ بڑا آسان جواب دیا، اتنا آسان جواب دیا کہ فرمایا گیا کل قیامت کے دن کوئی فرد انسان اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تیری دین کی بات مجھے نہیں پہنچی. اب بتاؤ ہماری بستیاں ملاقاتوں سے خالی ہے بھری ہوئی ہیں؟ بتاؤ بھائی، اگر کوئی ایک بھی کھڑا ہو گیا ہم تبلیغ والوں کے سامنے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے گھر گھر کی ملاقات، مسجد کے اندر ایک جماعت ہو جو سارے دنیا کے انسان کو ہدایت پر لانے کا فکر کر رہا. ان کے مشوروں میں خیر نہیں. حضرت شیخ نے لکھا ہے مگر وہ لوگ جو باہم آپس میں تعلق، محبت اور دین کے دنیا میں زندہ کرنے کے مشورے کریں اللہ ان کے مشوروں میں خیر و برکت ڈالے. ایک طرف نبی مشورہ کر رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک طرف کفار مکہ مشورہ کر رہے ہیں. حتیم میں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، عمیر بن وہاب اور صفوان بن امیہ. نئی شکست خوردہ تھے، شکست بدر میں ہو گئی. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپس میں باتیں کر رہے ہیں مسلمانوں نے ہمیں بڑی نقمت دی، بہت تکلیف پہنچائی، ہماری زندگیاں بیزار کر دی، اتنے تھوڑوں نے ہم اتنے ساروں کو شکست دے دی. بڑا دل جل رہا ہے اندر سے. کوئی تو ہو جو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے. اب یہ حتیم کے اندر ہے اور کوئی نہیں ہے بیت اللہ میں، اور یہ دونوں مشورہ کر رہے ہیں. عمیر بن وہاب نے کہا یہ کام میں کر سکتا ہوں لیکن دو کام میرے تم کرو. صفوان سے کہا پہلا تو مجھ پر قرض ادا ہو جائے اور دوسرا میرے گھر والوں کی کفالت، کہیں دونوں میرے ذمے جاؤ. اب یہ میرے دوستوں میرے جو گھر گیا اور خنجر اور تلوار اور جو کچھ ہتھیار سے لے گیا اس کو زہر آلود کیا اور چلا مدینہ کی طرف. اب یہ صفوان بن امیہ پر امید ہے کہ ہاں تو یہ کام کر سکتا ہے. اب مدینے کے قریب پہنچا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس پر پڑی. عمر رضی اللہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں بھی تشریف فرمائیں سارے صحابہ مل کر ان کو اپنے درمیان میں لے لو. یہ عرب کے شیطانوں میں سے ایک شیطان آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرمائے. علی عمیر بن وہاب سامنے سے آ رہا ہے اور باتون بڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات چھپ سکتی ہے؟ کہا کیا ارادے ہیں؟ کہا میں تو آیا ہوں قیدیوں کے سلسلے میں. اچھا تو پھر یہ خنجر اور یہ تلوار اور یہ ہتھیار تو کیا کہہ رہا ہے؟
ان کمبخت ہتھیاروں نے اگر ہمیں کوئی فائدہ پہنچا ہوتا تو ہم لوگ آپ سے جیت نہ جاتے، اس نے تو ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں دیا۔ پھر آپ سے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے اچھا تمہارے اور صفوان کے درمیان میں وہ جو عظیم میں کیا باتیں ہوئی، بس ہتھیار گر گئے اور فوراً پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ رب کعبہ کی قسم ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ ضرور یہ بات ہے اللہ رب العزت نے آپ تک پہنچائی وحی کے ذریعے، میں ایمان لاتا ہوں، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو جب تم محنت سے مسجد والی زندگی سے لوگ بن بن کر پھریں گے، اب ان کا مشورہ قتل کرنے کا، اور نبی کا مشورہ کیا ہے؟ انسانیت کو ہدایت پر لانے کا۔ تو کس کا مشورہ غالب ہوا؟ نبی کا مشورہ، نبی کی ساتھ رہنے والوں کا مشورہ، نبی کے ساتھ رہنے والوں کی قربانیاں، نبی والوں کے ساتھ رہنے کے مجاہدین مشقتیں کفار کے مشوروں پر کیا آ گئی؟ غالب آ گئی۔ تو مسجد کے اندر ایسی جماعت بیٹھے جو ساری دنیا سے مایوس ہو کر اللہ رب العزت سے بڑی امید باندھ کر روز اپنے ساتھیوں کو استعمال کرنے کا سوچے، اور روزانہ اپنے ساتھیوں کی ایمانی اور اعمالی ترقی کو سوچے، ہمارے ساتھیوں کی صلاحیتوں کو کیسے فائدہ اٹھایا جائے، ہمارے اطراف کی آبادی مدینہ کی بستی سے کیسے مشابہ ہو، ہماری مسجد میں وہ اعمال کیسے ہوں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں اعمال ہوتے تھے۔ بے چینی لگی ہوئی، آنسو بہہ رہے ہوں، اپنی کمزوریاں اللہ کے سامنے رکھ رہے ہوں، بے بسی اور بے بسی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہوں، جیسے اللہ کے نبی نے بے بسی اور بے کسی اللہ کے سامنے رکھی، اور رو رو کر ایک امت بنائی، اور اس امت کو ایک لڑی میں پرو دیا، ایک لڑی میں پرو دیا۔ ابو بکر مکہ کے ہیں، معاذ بن جبل مدینہ کے، یمن سے یہ جتنے انصار صحابہ ان سب کا تعلق اوس اور خزرج سے، یہ اکثر یمنی تھے۔ یمنیوں کی جو شان بیان کی 17-18 حدیث مبارکہ، یہ سب انصار صحابہ کے متعلق ہے۔ قبیلہ بنو نجار کو جوڑ دیا، قبیلہ بنو غطفان کو جوڑ دیا، اوس اور خزرج کو جوڑ دیا، قبیلہ بنو ظفر کو جوڑ دیا، قبیلہ بنو اشل کو جوڑ دیا، اور ایک ایک کی صلاحیتوں کو وہاں تک پہنچایا اس مسجد کی جماعت نے۔ پھر ترجمان نبی بنے، پھر ترجمان مفتی بنے، نبی کی علم کے مفتی بنے، اور پھر مدینہ کے ترجمان بنے۔ ایک ایک آدمی، سہیب روم کے، بلال حبشہ کے، ہر ایک کو کہاں باندھ دیا؟ ایک رسی میں باندھ، ایک ڈوری میں پرو دیا۔ اب یہ ستارے بن بن کے چمک رہے ہیں کہ میرے صحابہ کی مثال کیا ہے۔ اور ستاروں میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو حرکت ہوتی ہے، دوسری روشنی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بھائی؟ اور روشنی ہوتی ہے۔ میرے صحابہ کس کی مانند ہے؟ ہمیں بھی کہا ہم ستارے تو بنے، نقل و حرکت اور اجتماعیت، اور ستاروں میں کیا ہے؟ روشنی، ہدایت کی محنت، ہدایت کی روشنی ہے۔ اب میرے دوستو، سب کو مدینہ میں ایک فکر پہ ڈالا، انسانیت ناکامی سے بچے۔ پھر یہ گرے پڑے لوگ، اللہ اکبر، اللہ نے عزت کی وہ شان عطا فرمائی کہ سردار ہیں قبیلہ بنو اشل کے اور قبیلہ بنو ظفر کے۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی نے محنت کی، ہمیں کوئی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نہیں چاہیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں گئے، اکیلے نے محنت کی، اور اللہ کے نبی کی ہجرت کے وقت پورا مدینہ الحمدللہ ایمان و اعمال سے مزین تھا۔ صحابہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے پہاڑوں کے اوپر۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان والے بنے، ایسے ایمان والے بنے، ایسے ایمان والے بنے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے مسید
رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ایمان والے بنے. اپنے قبیلے میں گئے اور قبیلے میں جا کر کہا اے لوگو جمع ہو جاؤ, سب جمع ہو, تم نے ہمیں کیسا پایا؟ آپ بڑے زبردست ہیں, محبت کرنے والے ہیں. کہا میں نے تم سے کبھی کوئی دھوکہ نہیں, کبھی محبت میں کمی نہیں, ہمارے اخلاق بد اخلاقی نہیں, آپ تو ہمارے سردار ہیں. اب ایک جملہ کا کہ مجھے تم سب سے کلام حرام ہے جب تک تم سارے کے سارے کیا نہیں لے آؤ. اب صبح دعوت دی, شام کو سارا قبیلہ مسلمان. تو مسجد والی جماعت کے ذریعے سے وہ فکر پیدا کی جا رہی کہ ہماری بستیاں اللہ کے نزدیک ایمان و اعمال سے مزین ہو کر انسانیت کی فکر کر رہی ہو کہ انسانیت کیسے ہدایت پر آئے. ابھی سعد بن معاذ کے عام صحابی نہیں ہے, یہ مدینہ کے ترجمان بنے, اللہ کی نبی کی بات کو صحابہ تک, انصار صحابہ تک منتقل کرنے والے بنے, اور پھر دعا مانگتے تھے, قبول ہوتی تھی. قسم کھا لیں اللہ عہد پورا کرتے تھے. خندق سے فارغ ہوئے, دیکھا کہ آپ کا ایک پرانا زخم تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ علیہ السلام میں آپ کا خیمہ باندھا گیا, تو دیکھا آپ کی وہ جو پرانا زخم ہے پپڑی جم جاتی ہے. زخم جب خشک ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پپڑی جم جاتی ہے. اور وہ پپڑی اکھڑ گئی, اس میں سے خون کی ایک نالی بہنا شروع ہو گئی, یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اطلاع دی گئی کہ حضرت سعد شہید ہو گئے. آپ سے فوراً بھاگے, ایسے بھاگے. صحابہ نے کہا کیا کر رہے ہیں, جلدی کرو. جیسے انزلہ کے غسل سے محروم ہو گئے, کہ سعد بن معاذ کے غسل سے محروم نہ ہو جائے, فرشتے ان کو غسل نہ دے دیں. یہ تھی کامیابی, یہ تھی زندگی. اور دعا کی انہوں نے مرنے سے پہلے, اے اللہ قبیلہ قریش سے اگر کوئی مار باقی ہے, کوئی مار کا, تو مجھے زندہ رکھ, اور نہیں تو مجھے زندگی کی کوئی پرواہ نہیں. اس کے بعد قبیلہ قریش والوں سے کوئی مار کا نہیں ہوا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں جنازے کے اندر, تو آپ نے بجائے سیدھا پاؤں رکھنے کے پنجوں کے بل چلے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح چل رہے ہیں؟ کہ تمہیں کیا پتا, حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے. اتنے فرشتے تھے کہ کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی, میں پاؤں بچا کر چل رہا تھا. یہ عزت کب ملی؟ یہ جب ملی جب اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے تمہیں کیا پتا. سعد بن معاذ کے جنازے اور سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش رویا, فرشتے روئے, آسمان کے فرشتے روئے, زمین کے وہ حصے روئے جہاں آپ چلتے پھرتے تھے. ارے ہم چیزوں اور چیزوں کو رو رہے ہیں, ہمارے پیچھے رونے والے کون ہیں؟ کوئی نہیں. ہمارے پیچھے بھی اللہ فرشتوں کو رلا دے, اور فرشتے کہیں یہ وہ بندہ کا مقرب اور نیک بندہ تھا جس نے اپنی زندگی اور اپنی آرزوؤں کو جسم میں دفن کر دیا. اللہ فرمائیں گے کل قیامت کے دن, فرشتے عرض کریں گے اب ہماری تعالیٰ حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوا, اور یہ مشک کے ٹیلوں پر اور نور کے ممبروں پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حسرتوں کو دل میں دبا کر ہی دنیا سے ہماری طرف لوٹ آئے. آج قیامت کی ہولناکیاں ان کو ڈر پیدا نہیں کرے گی, یہ نور کے ممبروں پر سیر کریں گے. ہاں اس لیے میرے دوستو اللہ نے زندگی ایک دفعہ دی ہے, بار بار نہیں ملے گی. اس زندگی کو وصول کرو, گزارنا نہیں ہے. گزار سے وہ لوگ ہیں جس کے سامنے منزل نہیں ہوتی, اور وصول وہ کرتا ہے جس کے سامنے منزل ہوتی ہے. اس لیے اپنے ساتھ چلنے والوں کو نیت کراؤ, اور نیت کیا کراؤ؟ دنیا کے سفر کی مانند نیت مت کراؤ.
ایک آدمی نے یہاں سے سفر کی نیت کی پشاور جانا ہے. کہاں جانا بھائی؟ تو وہ پشاور جاتے اپنی نیت ختم کر لیتا ہے. اور تبلیغ میں فرمایا جا رہا ہے نیت کرو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کی. اب یہ منزل کبھی ختم ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے ساتھیوں کی تربیت کرو، ان کی نیت سے کراؤ. جتنی نیت کرے اس کی نیت کو اللہ سے قبولیت کراؤ. اور سارے لوگ انجن نہ بنے. اس لیے میرے دوستوں پٹری کے اوپر 100 انجن کھڑے کر دیں تو کوئی ایک آدمی بھی اس انجن میں بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے. بولے تو چلے گا ہی، اور چلے گا بھی تو اکیلا ہی جائے گا ہی. اور ایک انجن لگے اور 20 ڈبے پیچھے ہو تو ہر آدمی بیٹھے گا. تو ہر پرانا ساتھی انجن بنے، انجنوں کا مجموعہ نہ بنے، تاکہ ڈبے اس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں، جڑتے چلے جائیں، جڑتے چلے جائیں، جڑتے چلے جائیں، یہاں تک کہ کیا ہو جائے، اللہ انسانیت کو ہدایت سے سرفراز فرما دے. اس لیے مسجد کے اندر ترتیب بناؤ، 2 پرانے 8 نئے، 2 پرانے 8 نئے، گلیوں کی تقسیم، گھر گھر کی ماشاء اللہ ملاقاتوں کی ترتیب. اس لیے ہمارے مولانا جمشید صاحب رحم اللہ فرمائیں گے، گھر گھر در در شہر شہر اقلیم در اقلیم اللہ کے کلمے کو لے کر جانا ہے. در در گھر گھر، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، اقلیم در اقلیم اس کلمے کو لے کر پھرنا ہے. ہاں، محلے کا کوئی ایک گھر ایسا باقی نہ ہو جو اللہ کے دین کی محنت اور اللہ کی کلمے کی سربلندی کے لیے بے فکر ہو. گھروں میں ایسا ماحول ہو، ماں اور بیٹے مشورہ کر رہے ہیں. ماں اور بیٹے ہم کس کا مشورہ کر رہے ہیں؟ آٹے چینی دال. بیٹا کماتا نہیں ہے، بیٹا اسکول نہیں جاتا، اور وہاں مشورہ ہو رہا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر 12 سال ہے. کتنی سال ہے؟ ماں کہہ رہی ہے یتیم ہے. ماں کہہ رہے ہیں بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تو بڑا ہو گیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کیا بنے گا؟ ماں ڈاکٹر بنوں گا. کیا سکھا رہی ہے ماں؟ ڈاکٹر، انجینئر، آئی ٹی. اور وہاں بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تو بڑا ہو گیا، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کا ساتھی بن اور اللہ کے نبی کے پاس جا. اب مشورہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی صحبت کا، اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے پھرنے کا، اللہ کے نبی کے ساتھ سفر و حضر کا ساتھی بن. مشورہ ہو رہا ہے. اب مشورے میں طے ہوا ایک بڑی سی تلوار دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا صاحبزادے کیا ارادے ہیں؟ جس کا مفہوم ہے کہ میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے. اور ہم یہاں کہیں بھائی 4 مہینے جانا ہے تو ماں کبھی کہتی ہے؟ وہ اپنی ہمت قوت سے نکلتا بھی تو مسجد میں 4 مہینے میں جا رہا ہوں. خوشی کی کوئی بات ہی نہیں، غم زدہ ہے. اور صحابہ خوشی سے نکلتے تھے، خوشی سے میں اللہ کے راستے میں اللہ کے دیوی جان کو لگانے جا رہا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. آپ کی عمر چھوٹی ہے. اب روتے ہوئے آ رہے ہیں. ماں اور باپ مشورہ کریں، ماں اور بیٹا، کہ اللہ نے ہمارے مال کو قبول نہیں کیا. دوبارہ مشورہ ہوا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کریں اور علم حاصل کریں. اب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی کی صحبت میں کاتب وحی بنے، سفر حضر کے ساتھی بنے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ترجمان بنے عبرانی اور سریانی زبان کے. تو ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہو کہ ہمارے بچوں کی زندگیاں آخرت میں اللہ کی اب بڑی کیسے بن جائے. اس لیے آپ سب بھائی سے گزارش ہے، کیوں بھائی آج تک تو جو کچھ ہوا اللہ ہم کو معاف فرما دے. کون کون معافی مانگتا ہے؟ کون کون استغفار کرے گا؟ اور آنے والی زندگی کو بس ہم اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، اے میرے حبیب تمہارا پر جو کلمہ اور جو اللہ کی دین کی محنت، جو ایمان و اعمال دنیا میں پیش کیا آپ کے ذریعے، اللہ ہر اس کچے پکے مکان تک پہنچا کر رہے گا جہاں تک سورج نکلتا ہے، سورج کی کرن پڑتی ہے. تو یہ کلمہ تو ہر کچے پکے مکان اور دنیا کے آخری کنارے تک پہنچے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرمائے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ.
تو آج تشکیل ہوگی جب، میں ابھی تشکیل نہیں کر رہا ہوں، آج اللہ سے ایسی دعا مانگ لیں، یا اللہ 20-22 علاقے والے ہیں، آج تو 20-22 علاقے والے 20-22 ملکوں کی جماعت کے نام پیش کریں اور ہمارے بڑوں کے سامنے اپنے قوائف جمع کرائیں۔ جائیں گے 2-3 مہینے بعد، کون لے جائے گا؟ ہم اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں؟ ہم کس کی مرضی سے بیٹھے؟ علی کرم اللہ وجہ کے بعد ایک شخص ہے کہ پاؤں اٹھاؤ، اللہ نے انسان کو کتنی طاقت دی، بولا ایک پاؤں اٹھاؤ، اٹھایا، دوسرا اٹھا، گر جاؤں، بس اتنی طاقت اللہ نے دی۔ تو 22 جماعتیں میں ملکوں کی اور 22 اندرون کی، اور چلے کی جماعت آج بیٹھے عشاء کے بعد اور تشکیل کا وقت ہو جب بھی، کہ ہماری مسجد سے چلے کی جماعت کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ کہاں ہم سے غفلت ہو رہی ہے؟ کہاں محنت میں کمی ہو رہی ہے کہ ہماری مساجد کی ہر جماعت ایک جماعت دے دے؟ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ساری جماعتیں آج تو اللہ کے راستے میں تیار کر کے دینی؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد